بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9 گزر ٹی وی پارٹ 6 ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے گھر کا ماحول تو بتایا کافی ماشاءاللہ مذہبی تھا، تو ویسے بھی آپ یہ بتا رہے کہ شروع سے ہی کوئی نہ کوئی سپورٹس وغیرہ کرتے رہے، اپنے آپ کو فٹ رکھا ہمیشہ۔ شادی کس عمر میں ہوئی آپ کی؟ میری شادی میرے اس وقت میں کیا تھا، میرے خیال میں کوئی 25-26 سال کا تھا، اور وہ بھی اس کی بھی ایک بڑی اچھی، میں تو کہتا ہوں ایمان افروزی وہ بھی داستان ہے۔ وہ یہ ہے کہ 1950 میرے خیال میں 56 میں میرے والد صاحب ربوہ گئے۔ تو اس زمانے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پر جو اٹیک ہوا تھا، بالکل، تو اس کے بعد حضور یہاں تشریف لائے تھے علاج کے لیے، پھر واپس گئے تھے۔ تو علیلی تھے، مطلب اتنے صحت مند نہیں تھے اور زیادہ باہر تشریف نہیں تھے لاتے۔ تو اس زمانے میں میرے ابا جان کو جو حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب تھے، حضرت مسلم موعود کے چھوٹے بھائی جو تھے، ان کے ساتھ نا بڑی محبت شفقت کا تعلق پیدا ہو گیا، اور ان کے ساتھ ہی وہ بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ تو چنانچہ جب میرے ابا واپس آئے اور پھر میری شادی وغیرہ کا مسئلہ تھا، تو میرے ابا نے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کو لکھا کہ یہ آئے گا وہاں پہ، تو اس کے لیے دیکھے کوئی رشتہ۔ تو بہرحال 1958 میں میں جلسے پہ آیا ربوہ۔ جلسے پہ آیا ربوہ، اور وہاں پر کوئی بات بنی نہیں۔ میں 1 مہینے کے لیے آیا تھا، اور جلسے کے فوراً بعد میں نے واپس آ جانا تھا۔ تو لیکن ایسے ہوا کہ جلسے کے پہلے دن میرے ایک بہنوئی تھے، وہ اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری تھے، شریف اشرف صاحب۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ان کا پیغام آیا ہے حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب کا کہ تم حضرت مولانا ابوالعطا صاحب سے مل لو۔ اتنا ہی پیغام تھا۔ تو میں تو جانتا نہیں تھا مولوی صاحب کو، مطلب نام تو سنا ہوا تھا، ایک معروف ہستی تھی جوان میں، لیکن کبھی ملاقات نہیں تھی ہوئی۔ تو اسی دن ہی جب جلسہ ختم ہوا، تو ہم گول بازار میں تھے، میرے ساتھ ایک ہمارے عزیز تھے، وہ سیٹلمنٹ کمشنر تھے وہاں پاکستان میں، تو ہم دونوں تھے۔ تو وہاں ہم کھڑے تھے، تو سامنے سے مولوی صاحب آ رہے تھے۔ تو انہوں نے مجھے کہا دیکھو وہ مولوی صاحب ہیں، تو جا کے مل لو ان سے۔ تو میں گیا، تو سلام کیا اور نام بتا دیا اپنا۔ تو کوئی بات لمبی نہیں ہوئی، تو مولوی صاحب نے فرمایا کہ اچھا کل گھر آ جانا۔ تو وہ اس وقت مولوی صاحب رہتے تھے احمد نگر میں۔ تو چنانچہ پھر دوسرے دن جلسے کے میں وہاں چلا گیا گھر۔ تو وہاں بیٹھے، جتنی دیر بھی بیٹھے، اور اس کے بعد پھر بات کوئی آگے بات ہوئی نہیں ہے۔ تیسرے دن بلکہ چوتھے دن ہی، یعنی 29 تاریخ کو جلسے کے ایک دن بعد صبح مولوی صاحب وہاں دفتر آئے، اور وہ فارم وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ مکمل ہو گئے۔ اور یہ ہوا کہ 29 کو حضور مسلم موعود نکاحوں کے اعلان کرتے ہیں، تو ان میں اعلان ہو جائے گا۔ تو مجھے جب میں نے مولوی صاحب کو دیکھا، تو میرے دل میں نا اتنی سادہ طبیعت، بائسیکل ان کے پاس تھا، اور وہ سائن سوئن کروانے ہوتے ہیں امور عامہ سے، تو میں نے دیکھا وہ سائیکل کے اوپر جا رہے ہیں، اور سادہ سے کپڑے ہیں، کوئی تکلف کوئی ایسی ہے ہی نہیں ہے کہ کوئی علم ہے یا کچھ ہے۔ تو اس چیز نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اور اس وقت مجھے کوئی نہیں تھا پتا کہ کون سی بیٹی ہے، کیا نام ہے، پڑھی ہوئی ہے نہیں پڑھی ہوئی، نہ ہی کوئی سوال پوچھا نہ کچھ۔ اور 29 یہ بھی ایک خاص بات ہے کہ 29 دسمبر 1959 جو تھا،
اس دن حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 نکاحوں کا اعلان فرمایا. اچھا. اور وہ آخری مرتبہ تھی کہ حضور نے نکاحوں کا اعلان فرمایا ہو. اس کے بعد پھر طبیعت اور زیادہ خراب ہوتی گئی. اس میں آپ بھی شامل تھے؟ ان 3 نکاحوں میں میں بھی شامل تھا. یہ بھی دیکھیں ناظرین، ایک نئی انفارمیشن مل گئی ہم کو بھی. تو اچھا. تو وہ پھر بہرحال پھر میں، چونکہ میرے پاس تو اور زائد وقت نہیں تھا، وہ نکاح ہو گیا. اگلے دن میں نے واپس آنا تھا، کیونکہ ہمارے یہاں تنزانیہ میں 1 مہینے کی چھٹی ہوتی تھی، 1 دسمبر سے 31 دسمبر تک. تو بہرحال وہ 30 کو میں نے بہرحال وہاں سے واپس آنا تھا. میں واپس آ گیا اور پھر 1 دسمبر سے سلسلے چلتے رہے. اور پھر وہ جو شادی ہونی تھی اس میں 1 سال پڑ گیا. لیکن بہرحال یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ شادی میں بھی 100% جو توکل تھا وہ اللہ تعالیٰ پر تھا. ماشاءاللہ. جی کوئی سوال نہیں، نہ ان کی طرف سے نہ میری طرف سے. جی بڑا زبردست یہ بھی آپ نے بتایا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ شرارتی بھی تھے بچپن میں یا کیسی زندگی گزاری؟ دیکھیں، شرارتیں 2 قسم کی ہوتی ہیں. جی. ایک وہ شرارتیں ہوتی ہیں جو اپنے حظ کے لیے ہوتی ہیں. جی. اپنے آپ کو، بالکل آپ کو خوش کرنے کے لیے، یا آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں ان کو تھوڑا سا خوش کرنے کے لیے. جی بالکل. اور ایک وہ شرارتیں ہوتی ہیں جن سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے. یہ بات تو میری جو شرارتیں تھیں، بارہ ہر ایک میں ہوتی ہیں بچپن میں، تو ان میں مجھے نہیں یاد کہ کوئی ایسی شرارتیں ہوں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنی ہو. یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے، جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنی ہو. بالکل. اور کھیلوں میں تو جب میں بہت بچپن میں تو نہیں، بچپن میں تو وہاں قادیان میں تو آپ کو پتہ ہے وہ اس قسم کے ہی کھیل ہوتے تھے. میرو ڈبہ ہے، گلی ڈنڈا ہے، یہ وہ چیزیں جو تھیں. لیکن جب میں افریقہ آ گیا تو پھر باقاعدہ سپورٹس میں حصہ لینا شروع کیا، اور میں باقاعدہ بوائے اسکاؤٹ بنا. اسکاؤٹنگ سے میں نے بہت کچھ سیکھا. جی بڑی ہائیکس ہوتی تھیں اور اس میں بہت ساری چیزیں سکھاتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں انسان کی شخصیت کے لیے بہت وہ مفید ہوتی ہیں. اور پھر جب میں بوائے اسکاؤٹ بنا تو وہاں پہ ایک ایسٹ افریقن جمہوری تھی جو یوگینڈا میں تھی. تو انہوں نے مجھے اس کے لیے سلیکٹ کیا. چنانچہ میں اس جمہوری میں شامل ہوا، اور وہاں پہ 2 اور 3 احمدی دوست بھی تھے. یوسف احمدی صاحب تھے، اور ایک ہمارے ناظم غوری صاحب وغیرہ تھے. ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی، دوستی ہو گئی، تعلق بن گیا. تو اس طرح یہ سلسلے جو تھے وہ آگے بڑھتے رہے. اور جیسے میں نے عرض کیا ہے، جب میں وہاں کینیا میں نے 2 سال تعلیم حاصل کی. جب میں وہاں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو ایک دن میں نے ایسے ہی بورڈ پہ دیکھا کہ ایک کورس ہے، وہ یہ کلائمبنگ، ماؤنٹین کلائمبنگ کے لیے نا، وہ 2 ویک کا کورس ہے. اس میں کلیمنجارو کلائمب کرنا ہے. چنانچہ میں نے اس کے لیے رجسٹر کیا، سلیکٹ ہو گیا، وہاں گیا. وہ بھی ایک خاص زندگی میں ایک تجربہ تھا. وہ بھی بہت ہی سیکھنے والی باتیں تھیں، اور اس سے پھر شخصیت پہ بھی بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. اور اب تک وہ مجھے بہت ایک اچھی جو کامیابی تھی اس کی بہت خوشی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کھانے پینے میں کوئی خاص چیزیں پسند؟ مجھے مرچیں اب پسند نہیں ہیں. اچھا. مرچیں پسند نہیں ہیں، وہ اس وجہ سے کہ میں 10-12 سال پیسیفک میں رہا. جب پیسیفک میں رہا تو وہاں مرچوں کا تو نام و نشان نہیں تھا. نہ ہی یہ دیسی ہمارا جو کھانا ہے، نہ روٹیاں ہوتی تھی، نہ سالن ہوتے تھے. تو وہاں پر تو یہ جو کھانے ہیں، فرائی کر لو، یہ ہے وہ ہے، اسی قسم کے کھانے ہوتے تھے. وہ پھر مرچوں کی عادت جو تھی شروع میں تو تھی، گھر میں ہوتا بھی تھا، تو وہ پھر ختم ہو گئی. خود بھی کھانا بنا لیتے تھے؟ میں بناتا ہوں، شوق ہے مجھے.
وہ بنانا کھانا جو تھا وہ کب سیکھا؟ جب میں اسکاؤٹ ہوتا تھا. اچھا ٹھیک. تب لیکن اس وقت کھانے بنانے کا کیا طریقہ تھا، جی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو جی بتاتا ہوں. پلیز. وہ یہ ہوتا تھا کہ چاول لے کے تو ان کو نا وہاں سے جھاڑیاں وغیرہ اکٹھی کر کے تو تھوڑی سی آگ بنا کے تو اس پہ پانی ابال کے تو اس میں چاول ڈال دیتے تھے ٹھیک. اور پھر ایک چھوٹا سا گڑا کھودتے تھے اچھا. اور وہ جو آپ کی دیگچی ہوتی تھی چاولوں والی جی جی. وہ گڑے کے اندر رکھ دیتے تھے اچھا. اور اس کے اوپر پھر سوکھی گھاس جھاڑیاں رکھ دیتے تھے دیگچی کے اوپر. اچھا. اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے تھے. وہ اس وجہ سے کہ یہ رکھ کے تو ہائیک پہ چلے جانا تو کوئی جانور جو ہے یا اس قسم کا اچھا. وہ آ کے تو اس کو خراب نہ کر دے، کھا نہ لے. اور پھر دوسرا اس کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ وہ اوپر مٹی وغیرہ سے وہ اندر جو پانی ہوتا تھا دیگچی میں اس سے اسٹیم پیدا ہو جاتی تھی اور وہ چاول آپ کے جو تھے وہ صحیح طریقے پہ پک جاتے تھے. یہ بھی اچھا ہے. تو کھانے میں کوئی خاص چیز ہی پسند تھی، سبزی یا کیا چیز ہے؟ اب تو مجھے زیادہ سبزیاں پسند ہیں جی جی. لیکن اس زمانے میں تو ہم جب جایا کرتے تھے تو کسی گاؤں میں چلے گئے، وہاں سے ایک مرغی خریدی اچھا. اور نیچے وہ ہوتے تھے نالے ہوتے تھے، وہاں جا کے ذبح کر کے اس کو صاف سوف کر کے تو وہ ہم 2 ایسی ٹہنیاں کاٹ لیتے تھے جی جی. جو نا وہ وی شیپ ہوتی ہے ٹھیک. اور وہ ایک ٹہنی جو تھی وہ مرغی کے اندر سے گزار کے تو ان کے اوپر رکھ دیتے تھے، نیچے آگ جلا دیتے تھے اور وہ اس طرح وہ روسٹ ہو جاتا تھا بغیر کسی محنت کے. کوئی دیگچیاں یہ کرو وہ کرو، تھوڑا سا نمک میرے خیال میں ہمارے پاس ہوتا تھا، لگا لیتے تھے. مطلب بڑی سادہ زندگی تھی. الحمدللہ ہمیشہ ہی. جی جی. اور کھانے میں مجھے کوئی ایسے نہیں ہے کہ یہ ہو یا وہ ہو، اور اللہ کے فضل سے جو سامنے آئے ٹھیک پکا ہو تو الحمدللہ شوق سے کھاتے ہیں. لیکن اب جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ایک تو مجھے مرچیں نہیں پسند، یا پھر دوسرا مجھے زیادہ یہ تیل گھی والا جو کھانا ہوتا ہے وہ نہیں اتنا پسند. کتنی ایج ہے ڈاکٹر صاحب آپ ماشاء اللہ؟ میری ایج میں نے کبھی بتائی وہ نہیں، بتانے کا مسئلہ نہیں ہے، میں اس حساب سے ایج کو گنتا نہیں ہوں. اچھا یہ بھی اچھی بات ہے. وہ اس وجہ سے کہ میرے نزدیک عمر وہی ہے جو کارآمد ہو. زبردست، بہت خوب. ٹھیک ہے نا جی. باقی انسان بے شک 100 سال زندہ رہے اور بیٹھا رہے. آپ بھی واک وغیرہ کرتے ہیں اپنے آپ کو فٹ رکھنے؟ میں روزانہ جو ٹریڈ مل ہے اس پہ ضرور ایکسرسائز کرتا ہوں جی. اور ویسے بھی جتنا چل سکوں چلنا پھرنا، بغیر تھوڑی بہت ورزش کے مجھے تسلی نہیں ہوتی دن میں. جی. تو وہ سلسلہ الحمدللہ قائم ہے، چلتا رہتا ہے جیسے بھی ہو. اور جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ کھانے پینے میں مجھے سادگی پسند ہے. پرتکلف کھانے یہ جو ہوتا ہے نا ہمارے ہوتا ہے کہ اچھا جی کباب ہوں، یہ ہو وہ ہو، اس قسم کی چیزیں ٹھیک ہے کبھی کبھار سامنے آ جائے آدمی کھا بھی لیتا ہے، لیکن ایسے نہیں ہے کہ کھانا تبھی کھانا ہوگا کہ اس میں یہ بھی ہو اور وہ بھی ہو. یہ تو بڑی اچھی بات ہے ساتھ ہی جس طرح آپ نے بتایا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں نے دیکھی، میں جب بھی آپ کو دیکھا ماشاءاللہ ویل ڈریس ہوتے ہیں آپ، یہ شروع سے عادت ہے آپ کو؟ جی میں اس وجہ سے ہے جی جی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس کی قدر کرو. ماشاءاللہ. اور ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو جسم دیا ہے، جو شکل دی ہے، جو صورت دی ہے، جی جی اس کی بھی قدر کرو. زبردست. اس کی بھی قدر کرو. جی جی. اور اللہ کہتا ہے کہ جتنی قدر کرو گے اتنی میں اس میں برکت ڈالوں گا. جی جی. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ انسان ایسا لگے یا ویسا لگے. ایک تو یہ ہے کہ ویسے ہی اسلام نے کہا ہے کہ جو صفائی ہے وہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے. بالکل. تو انسان کو اپنے جسم کو جہاں تک ممکن ہو صاف رکھنا، اور اس صفائی میں پھر
اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے کپڑے جو ہیں ان کو صاف رکھو. جی جی جمعے کو جیسے ہے جی صاف ستھرے کپڑے پہنو, خوشبو لگاؤ, یہ کرو. یعنی یہ چیزیں جو ہیں جی جی یہ اسلام کی تعلیم کا حصہ ہے. بالکل نصف ایمان ہے. جی, اور انسان کو ہمیشہ ایسے ہونا چاہیے کہ جہاں وہ بیٹھے جس مجلس میں وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو. جی بہت خوب. تو کیا سارا دن کیا مصروفیت ہے ڈاکٹر صاحب آج کل؟ دیکھیں مصروفیت سب سے جو بڑی ہے جی جی جی, ایک تو یہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ ہر روز بہت سارے جو اسائلم والے ہیں, ریفیوجیز ہیں, جی ان کے فون آتے ہیں, جی جی ان کے سلسلے میں مختلف کارروائیاں جو بھی ہو سکتی ہیں وہ کرتے جو بھی ہیں. مدد تو وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے آپ کو پتہ ہے حضور جی جی نے بہت دفعہ اپنی طرف سے ملکوں میں بھجوایا ہے. پیس سمپوزیم پر تقاریر ہوتی ہیں ادھر ادھر, یہ وہ سلسلہ ہے. تیسرا سلسلہ جو ہے وہ تصانیف کا ہے. جی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے ماشاء اللہ اور کچھ کتابیں لکھی جا چکی ہیں, کچھ لکھی جا رہی ہیں. ماشاء اللہ. جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے خاص طور پہ یہ جو کتاب ہے وقف زندگی کی اہمیت اور برکات, جی جی یہ بہت مفید بھی ثابت ہوئی اور معروف بھی ہوئی. اور یہ سارے جو جامعات ہیں ان میں حضور نے فرمایا تھا کہ سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جی پڑھیں تو ان کے لیے. اور اس کتاب کے پھر تراجم کچھ ہو چکے ہیں, کچھ ہو رہے ہیں. یعنی انگریزی میں ہو چکا ہے ترجمہ, جی فرینچ میں ہو چکا ہے ترجمہ, عربی میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے. جی جی ایک دوسری کتاب ہے اس کا ترجمہ ہندی میں ہو چکا ہے. اچھا ایک دوسری کتاب ہے, 2-3 ان کا انگریزی میں ترجمہ ہو رہا ہے. تو یہ تصانیف کے کام بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ تراجم کے بھی موقع ملتے رہے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں, سلسلے کی دوسری کتابیں, جی جی تو ان کے تراجم کرنے, پھر ان کے تراجم جو دوسروں نے کیے ہوئے ہیں ان کو جی چیک کرنا. جی جی تو اس طرح مصروفیت اس قسم کی رہتی ہے کہ 7 دن گزر جاتے ہیں. جی مجھے نہیں یاد کہ ٹائم کبھی ختم ہو رہا ہے ہمارا. جی. تو باتیں تو ماشاءاللہ آپ کے بہرحال آپ نے الحمدللہ ٹائم نہیں, یہ آپ کی نوازش ہے, شفقت کوئی ہے. آخری چند سیکنڈ کا میسج ہمارے. میرا میسج یہی ہے سب تک, میرے بھائیوں کو, بہنوں کو, سب کو, کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ جو توکل ہے اس کو مضبوط کریں. ماشاءاللہ. اور اس توکل کو مضبوط کرنے کا سب سے بہترین طریق یہی ہے کہ اپنے خلیفہ کے ساتھ بہت اخلاص, وفا, ایثار کے ساتھ ایک تعلق بنائیں, جی ان کی دعائیں لیں, اور اس کے ساتھ جو تعلیمات ہیں خلیفہ جی کی بھی, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بھی, ان پر جہاں تک ممکن ہو عمل کریں. نہ ہو سکے تو کم از کم نیت ہونی چاہیے بہت شکریہ. کہ میں ایسا انسان بن سکوں. جی. اللہ تعالیٰ آپ سب کے ساتھ ہو, بہت جزاک برکتیں اللہ. دے اور اس کے بہت فضل ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, آپ نے بہت قیمتی ٹائم دیا. ناظرین امید ہے کہ آپ کو بھی ہمارے پروگرام اچھے لگے ہوں گے. ٹائم ختم ہو رہا ہے, سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل کو اور جڑ جائیں 9 بردر ٹی وی کے ساتھ. ملیں گے اگلے پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب آپ کا پھر ایک دفعہ شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.